علمی ڈاکٹرن کے اوپر بات کی جائے تو عموماً عوام الناس کو وہ بات بری لگتی ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہی علمی نہیں ہے، جذباتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ ہم نے جذباتی ڈاکٹرن کی بجائے علمی ڈاکٹرن کو لے کر چلنا ہے اور انصاف پر قائم رہنا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مت ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، یعنی یہی وہی بات کہ جذباتی ڈاکٹرن پہ نہیں چلنا، علمی ڈاکٹرن پہ چلنا ہے، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اعدلوا، انصاف پر قائم رہو، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ آیت واضح ثبوت دیتی ہے اس حوالے سے کہ اسلام کی علمی ڈاکٹرن ہے، جذباتی ڈاکٹرن نہیں ہے۔ جذبات کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن علم کی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ جو آیا صوفیہ کا ایشو ہے، اب یہ 2020 چل رہا ہے، اور یہ جو آیا صوفیہ ہے اس کو بنے ہوئے آلموسٹ 1500 سال ہو چکے۔ 1500 سال۔ رومن امپائر آپ کو پتہ ہے جو اس وقت، یعنی جس کو ہم رومن امپائر کے طور پہ یاد رکھتے ہیں کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ 330 AD کے اندر یہ امپائر باقاعدہ طور پر قائم ہوئی، یعنی بت پرستی سے عیسائیت قبول کر لی، یعنی مسلمان ہو گئے اس زمانے میں۔ پھر 537 AD میں رومن امپائر ہی میں ان کا ایک شہنشاہ تھا جسٹینین، اس نے یہ آیا صوفیہ بنوائی تھی، اور بیسیکلی یہ گرجا تھا۔ اس وقت یہ گریک جو رومنز ہیں ان کے فالورز تھے جنہوں نے یہ گرجا بنایا تھا، اور آلموسٹ 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ذرا اس کی بلڈنگ کی ہائٹ دیکھیں، آلموسٹ کوئی 185 فٹ تو اس کے گنبد کی ہائٹ ہے۔ تو یہ آیا صوفیہ جو ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے گرجے کی فارم میں تعمیر کی، اور وہ شہر جو ہے وہ ان کا جو بادشاہ تھا کانسٹنٹائن II، اسی کے نام کے اوپر اس شہر کا نام بھی رکھا گیا۔ اردو میں ہم قسطنطنیہ، عربی والے قسطنطینیہ اسے کہتے ہیں۔ اس کی لوکیشن بھی بہت زبردست ہے، 3 سائڈ کے اوپر سمندر ہے، اور خوبصورت یہ شہر آباد کیا گیا، اور یہ دنیا میں کرسچینٹی کا ایک سمبل سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ قسطنطینیہ کے اندر یہ آیا صوفیہ انہوں نے بنایا، گرجا ان کا ایک سمجھ لیں پرائیڈ، اور میں نے بتایا 1000 سال تک اس سے بڑا گرجا کوئی تعمیر نہیں ہوا۔ آج بھی دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے کے انجینئرز نے کتنی محنت کر کے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ چلتا رہا۔ الٹیمیٹلی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جو آج کل آپ کو ڈرامہ بھی دکھا رہے ہیں وہ ارطغرل غازی والا، اس کے بیٹا تھا نا عثمان، اسی کے نام پہ سلطنت عثمانیہ، دا گریٹ آٹومانم امپائر۔ تو یہ امپائر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ اس امپائر میں جب ان کا 7واں سلطان آیا نا، یعنی وہ جو ان کے چل رہی تھی، آپ سمجھ لیں لڑی نسل در نسل، تو اس کا نام تھا سلطان محمد ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں، نام اس کا محمد رکھا گیا۔ صرف اس کی زندگی 49 ایئرز ہوئی ہے، اور جب اس کی عمر 20 سال تھی تو اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا، اور بڑی ایک خونریز جنگ ہوئی۔ ایگزیکٹ اس کا جو سن ہے وہ 1453 عیسوی ہے، 1453 عیسوی، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اور دن بھی ہے اس کا جس دن اس نے فتح کیا وہ 29 مئی تھا 1453 AD، جو اس وقت سلطان محمد فاتح نے فتح کرنے کے بعد اسے مسجد میں کنورٹ کر دیا تھا۔ اب اس حوالے سے 2 رائے پائی جا رہی ہیں۔ اگر تو اس نے ذاتی طور پہ خریدا تھا سلطان محمد فاتح نے تو بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر اس نے اس کو اپنے زیر تصرف علاقے کو سمجھتے ہوئے زبردستی چرچ کو مسجد میں کنورٹ کیا ہے، کرسچنز کی مرضی کے برخلاف جو وہاں رہنے والے کرسچن تھے، پھر غلط کیا ہے۔ اگر زیادہ وہاں پہ کرسچن آباد تھے اور ان سے زبردستی لیا،
اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میں اس کو ٹیکنیکلی بعد میں ڈسکس کروں گا. اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم کی دنیا ہے, اس میں علمی گفتگو ہونی چاہیے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب یہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور جیزس کرائسٹ کی تصویر بھی اوپر اتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں, اور ٹرکی تو ویسے فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے. فقہ حنفی میں تو اگر آپ کے سامنے یا سر کے اوپر کوئی تصویر ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ وہ نماز کیسے پڑھیں گے. صفحے تو بچھا لی انہوں نے, تصویریں سامنے موجود ہیں, آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی تصویریں ہیں. تو تصویروں والی جگہ پہ نماز کا مجھے تو تک نہیں سمجھ آتا. اور جب کہ 14 جو ان کے ایمپرر تھے سلطان ٹرکی کے, سلطان احمد نام تھا ان کا, وہ سلطان محمد فاتح سے آلموسٹ 200 سال بعد آئے ہیں. انہوں نے نا آیا صوفیہ کے بالکل قریب ایک مسجد بنوا دی ہے بلیو ماسک کے نام سے. اکثر لوگ اس کو آیا صوفیہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ آیا صوفیہ سے بھی بڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے مقابلے پہ بنوائی ہے. تو وہ مسجد بنوانا ہی اس چیز کی طرف اندیا تھا کہ مسجد جب بن گئی ہے تو آیا صوفیہ کے اندر نماز کی پھر ضرورت. اب جس طرح آپ بیت المقدس میں دیکھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے, اگرچہ وہ ایک ٹریٹی کے اگینسٹ ہوا تھا, بہرحال سیدنا عمر نے جہاں پہ کرسچنز یا یہودی عبادت کرتے تھے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ مسلمان ان سے یہ عبادت گاہ ان کی چھین لیں گے. اس سے ہٹ کے نماز پڑھی, اور پھر بعد میں مسجد اقصیٰ وہاں پہ بنائی گئی. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کے بالکل سامنے 1.5 کلومیٹر آلموسٹ بنتی ہے. جس طرح یہاں پہ بھی آیا صوفیہ کے بالکل قریب بلیو ماسک ہے. اب مسجد تو انہوں نے اس وقت بھی بنائی ہے, لیکن حیران کن بات ہے کہ اس کے اوپر جو پینٹنگز ہوئی ہوئی تھی نا وہ انہوں نے ختم نہیں کی تھی. اس کے آگے نا پلاسٹر لگا دیا ہوا تھا, اس طرح کی لیئرز لگائی ہیں کہ وہ دوبارہ پھر جب کمال اتا ترک نے اس کو ریموو کیا تو واپس وہ پینٹنگز واپس آ گئی ہیں. تو اس سے تو مطلب شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال تھی اس وقت. اب ماضی میں جا کے تو ہم نہیں معاملات کو دیکھ سکتے کہ وہ اگر اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے تو اس کو مکمل طور پہ ختم کر کے مسجد میں کنورٹ کرتے, اور اگر انہیں زبردستی کیا ہوا تھا تو وہ شاید چاہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں آئیڈینٹیز ان کی بھی نا, ہم آثار قدیمہ بھی چلتے رہے اور مسجد بھی چلتی رہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات تھے. اور یونیسکو کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے, اسی طریقے سے ویٹیکن سٹی کی طرف سے بھی بیان آیا ہے, اور رشیا میں بھی جو ان کا کرسچنز کا معاملات چل رہے ہیں وہاں سے ان کے ہیڈ کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ جی یہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ سارے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے جواب میں طیب اردگان کا ایک ہی سٹانس ہے, اس نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں, آپ کو کوئی اس پہ رائٹ نہیں. لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اسے عالمی آثار قدیمہ میں ڈکلیئر کیا گیا ہے آیا صوفیہ کو. لہٰذا یہ ٹرکی کے لیے یہ ڈیسیژن کرنا, اور ابھی تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی کسی ہائر کورٹ کے اندر اس ٹاپک پہ بھی کیس چل رہا ہے کہ چونکہ یہ یونیسکو کے انڈر آیا ہوا ہے لہٰذا پریزیڈنٹ یا چھوٹی عدالت اس کو دوبارہ سے مسجد نہیں بنوا سکتی. تو کل کو وہ ڈیسیژن آ گیا اور یہ ریورس ہو گیا, پھر کیا کریں گے؟ پھر خون خرابہ شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اگر وہ کیس چل رہا تھا تو اس کیس کے کنکلوڈ ہونے کا بھی انتظار کرنا چاہیے تھا. یہ نہ ہو کل سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن آ گیا کہ یہ آپ نے جو ایکٹیویٹی کی ہے یہ جلدی میں پرفارم کی ہے, کیونکہ یہ ابھی تو چھوٹی عدالت کی طرف سے آیا نا, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ اتنی جلدی کیا وہ فوراً اس کو مذہبی امور کے حوالے بھی کر دیا انہوں نے. اگریسو ہونے کی بجائے علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی اس طرح کا افینسو اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بعد میں نقصان ہو یا آپ کو کوئی اور چیزیں بھگتنی پڑ جائیں. ہر اینگل سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی علماء جو مختلف قسم کی آراء اپنے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ ہر بندے کی سوچ کا زاویہ ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں جنگ کے ذریعے تو آپ وہاں کے گرجوں کو یا عبادت گاہوں کو توڑ کے مسجدوں میں کنورٹ کر دیں. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ریکارڈنگ کروائی ہے اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے گفتگو اس میں کی ہے ٹرکی کے اس ڈیسیژن کے حق میں, اور انہوں نے ان علماء کو کنڈیم کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جلد, بلکہ غامدی صاحب نے تو بڑی دلیری کی ہے. انہوں نے کہا اگر سلطان محمد فاتح نے بھی یہ کیا تھا تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے, ان کو بھی کتاب و سنت کو دیکھنا چاہیے تھا. تو غامدی صاحب تو آپ کو پتہ ہے جو جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نہیں جی بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے کے اندر جو ہے وہ بت کدے توڑوائے ہیں, اور اس میں انہوں نے بخاری مسلم سے ایک مشہور حدیث جو سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 کے لشکر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اور ایک
بہت بڑا بت کدا تھا عرب میں جس کو توڑوایا تھا. اس کے علاوہ بھی اور ایک ہیں, سیدنا علی کو, خالد بن ولید کو بھی مختلف جگہ بھیجا, اور وہ انہوں نے مثالیں پیش کی. حالانکہ یہ مثالیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. حرمین کی آپ مثال نہیں دے سکتے, کیونکہ حرم کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے مخصوص کر لیا, اور اس کے اوپر نص قطعی قرآن میں موجود ہے. سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں سر, سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے کہ مشرکین عرب کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں یا اسلام قبول کریں, ورنہ ان پہ عذاب استیصال آئے گا, ان کو قتل کیا جائے گا. تو عرب کی سرزمین کی مثال دینا تو غلط ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ عیسائی جو ہے ویٹیکن سٹی کا سہارا لینا شروع کرتے ہیں, ویٹیکن میں ہمیں کوئی مسجد تو نہیں بنانے دے گا. تو ہم بھی حرم کی سرزمین کے اندر کوئی بت کدا, کوئی گرجا کسی کو نہیں بنانے دیں گے, لیکن اس کو لے کے پوری دنیا کے اوپر اپلائی کرنا یہ بالکل غلط ہے. باقی دنیا کے لیے آپ کو پھر مثالیں خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہوئی ہیں, جنگ قادسیہ یا یرموک, اس سے آپ کو بنیاد پکڑیں کہ انہوں نے قادسیہ یا یرموک کے بعد کرسچنز یا یہودیوں کے عبادت خانے توڑوائے ہوں اور ان کو زبردستی مسجدوں میں کنورٹ کیا ہو, پھر تو ہم دلیل مان لیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی. رہا حرمین کی مثال دینا, تو یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. حرمین کے بارے میں تو سارے مانتے ہیں, وہ تو غامدی صاحب نے خود اس لیکچر کے اندر کہا ہے کہ حرمین کی سرزمین تو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے, اس کی تو مثال دینا ہی غلط ہے. وہاں پہ تو ایسا ایریا بھی ہے جہاں پہ غیر مسلم داخل بھی نہیں ہو سکتا, مکے اور مدینے کی حدود. تو اب اس کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اوپر اسے اپلائی کریں گے, یہ بالکل زیادتی ہے. تو جذباتی ڈاکٹرن کے بجائے علمی ڈاکٹرن کی طرف جانا چاہیے. قرآن حکیم نے بالکل واضح اس حوالے سے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے. یہی آیت ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ڈسکس کی ہے, غامدی صاحب نے بھی ڈسکس کی ہے, لیکن آپ لوگ خود بھی ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں اسلام کا مزاج بیان کیا جا رہا ہے. اب اس مزاج میں جو باتیں بیٹھیں گی وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی, جو نہیں بیٹھیں گی وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوں گی. قرآن کی اس نص قطعی والی آیت کو بخاری مسلم کی ان احادیث سے آپ غلط رنگ نہیں دے سکتے جس میں نبی علیہ السلام نے حرمین کی سرزمین کے اندر بتوں کو توڑوایا یا کافروں کے عبادت خانے ختم کروائے ہیں. وہ تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ تھا. وہ تو مسجد بھی توڑوا دی ہے. سورہ توبہ میں یہ ہے مسجد درار, اس کا نام ہی اللہ نے درار رکھ دیا. اردو میں ہم زرار کہتے ہیں, ضرر پہنچانے والی, اسلام کو ضرر پہنچانے والی. منافقین نے بنائی تھی جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ گئے تھے, پیچھے سے انہوں نے یہ کیا. تو اللہ نے کہا کہ آپ نے اس مسجد میں کھڑا بھی نہیں ہونا, نبی علیہ السلام کو حکم دیا. اب مسجد درار کی مثال لے کر خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات شروع ہو گئے تو میرے بھائی بریلویوں نے اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں رہنے دینی. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مسجدیں درار ہیں. بریلوی دیوبندیوں کی مسجد کو درار سمجھیں گے, دیوبندی بریلویوں کی مسجد کو درار سمجھیں گے, سنی شیعہ کی شیعہ سنی کی. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں یعنی خام خواہ اختلاف کو ابھار رہا ہوں, نہیں سر, میرے سے پہلے سب کچھ ہوا ہے. تو اللہ کے بندو, یہ اتنا خطرناک کھیل آپ کھیلیں گے اگر آپ یہ باتیں شروع کر دیں گے تو سارے فرقے ایک دوسرے کی مسجدوں کو مسجد درار سمجھتے ہیں. ایون یہ آپ کے پڑوسی ملک میں جب تبلیغی جماعت 2 ٹکڑے ہوئی ہے, نظام دین دہلی والا مرکز اور یہاں رائے ونڈ مرکز یہ علیحدہ ہوئے ہیں, تو آپ ذرا ان لوگوں کی تقریریں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, مسجد درار والی آیات پڑھ پڑھ کے وہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر. نظام دین دہلی والی مسجد سے, جو بنگلہ والی مسجد سے علیحدہ انہوں نے مرکز بامبے میں قائم کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ مسجد درار ہے. دیوبندی فرقے میں 2 مسجدیں بنی ہیں تو ایک دوسرے کو درار کہہ رہا ہے. دیوبندی اور بریلوی کا فرق تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. اپنے فرقے میں دونوں حیاتی, دونوں ایک ہی بابے کو ماننے والے, ایک ہی کتابوں کا درس دینے والے, وہ ایک دوسرے کی مسجد کو درار کہتے ہیں. تو یہ مثالیں دینا غلط ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو مثالیں دی وہ بالکل غلط ہے. مثال ان کو دینی ہوگی ادر دین عرب کی سرزمین. تو یقیناً وہ ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی, اگر ہوتی تو وہ دیتے. ایک تو مثال بیت المقدس والی موجود ہے, چلیں اس میں وہ سارا لے لیں گے کہ جی بیت المقدس جو ہے وہ تو چونکہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت ہوا تھا, وہ جزیہ دیتے تھے, وہ ذمی تھے, تو ذمیوں کی ذمہ داری ہے. ذمیوں کی ذمہ داری تو ان کی پروٹیکشن کی ہے. عبادت خانوں کی ذمہ داری ویسے ہی ہے. جو وہ جزیہ دیتے ہیں وہ عبادت خانوں کی سیکیورٹی کا نہیں دیتے, وہ اپنی ذاتی سیکیورٹی کا دیتے ہیں. رہی عبادت خانوں کی سیکیورٹی تو سر وہ قرآن میں آئی ہوئی ہے. جو میں نے ساری یہ تمہیدن گفتگو اسی کے لیے کی ہے, وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف قتال کی اجازت دی گئی کیونکہ کافروں نے مسلمانوں کو مکے سے مدینہ ہجرت پہ مجبور کیا, ان پہ ظلم ڈھائے تھے. اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اخرجوا من دیارہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے, بغیر حق, نہ حق نکالا گیا, الا ان یقولوا ربنا اللہ, اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس مقدس جرم میں تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولولا
دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا، یعنی جنگوں کے ذریعے ایک کا پلڑا اوپر کر کے دوسرے کا نیچا نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ڈھا دی جاتی تمام خانقاہیں، وَبِيَعٌ، اور تمام گرجے اور کلیسے، وَصَلَوَاتٌ، اور تمام معبد، یعنی وہ ساروں کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے اور خانقاہیں راہبوں کی، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں بھی گرا دی جاتی جہاں پہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کے ساتھ جوز اور کرسچنز کے عبادت خانوں کو بھی اور خانقاہوں کو ذکر کیا کہ یہ ساری کے سارے عبادت خانے گرا دیے جاتے اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے ایک امپائر کے ذریعے دوسری امپائر کو نہ گرواتا، ورنہ تو سر بدماشی قائم ہو جاتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے قائم نہ رہتے، اور سر یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو، کیوں کہ وہ جو حکمرانی میں آتا ہے نا، خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدماشی شروع کر دے، ہو جاتا ہے۔ وہ خلفائے راشدین ہی ہیں جو دین کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے، ان کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس، انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ باقی ملکوں پہ قبضہ کر کے اسلام کا نظام قائم کریں گے جو انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال، وہ بڑے آدمی ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، برا لگ جائے گا، ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبات کے اندر یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک دے تو ہم وہاں پہ اسلامی نظام قائم کریں تاکہ صدیوں کا جو ہمارے چہرے پر عرب امپیریلزم کا داغ ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کا مسلمانوں کے چہرے کے اوپر عرب کی امپائر، عرب امپیریلزم انہوں نے کہا، جس طرح رومن امپائر کا شہنشاہیت ہے، یہ ہم دور کر کے خلفائے راشدین والا سسٹم بنا سکیں۔ امپیریلزم وہ بھی مانتے تھے اس کو۔ تو اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت میں فرق ہے۔ ہم ان ساری حکومتوں کو، چاہے وہ بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہو، ہم مسلمان حکومتیں ان کو مانتے ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی ظلم ڈھائے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر جو رومنس کرتے تھے۔ میں تو خود، میرا تعلق سلطنت مغلیہ کے خاندان سے ہے، مغل فیملی سے ہیں، تو مغلوں نے کیا کیا کام ڈالے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر سب سے ایک نمائندہ مثال پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ ٹوپیاں بنا بنا کے گزر بسر کرتا تھا، کبھی نماز نہیں اس نے چھوڑی، تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں چھڑیا، کوئی بھائی بھی نہیں زندہ چھوڑا، باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا صرف اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، اور فتاوی عالمگیریہ لکھوا دیا تاکہ انفی قیامت تک اس کی تعریف کرتے رہے، کہ 1400 علماء کی روزی روٹی لگا کے تو فتاوی عالمگیری لکھوا دیا، اور نام انہوں نے اب اس کے نام پہ اسی لیے رکھا گیا فتاوی عالمگیریہ، وہ حکمران کے نام پہ نا، تو وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور باقی چیزیں نہیں اس کی نظر آ رہی۔ تو یہی باقی سب کچھ کا یہی حال تھا، بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا، اور سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھ لیں، اس نے تو باقاعدہ آئین میں چیز داخل کی تھی کہ اگر فتنے کو مٹانا ہو تو جو سلطان بنے نا وہ اپنے باقی بھائیوں کو آفیشلی قتل کروا سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جراثیم ہی نہ پیدا ہو جائے، پریمپٹیو رائٹ، حق شفا کے طور پہ، کہ شاید کسی کے جراثیم نہ آ جائیں۔ جی عرض کر دیں کہ سلطان محمد فاتح کے اوپر انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث فٹ کر دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ ٹرکی نے بھی جتنے ڈرامے بنائے نا اس کی شروع میں وہ حدیث چلاتے ہیں، حدیث ہے سر مسند احمد کے اندر 19,165 19165 کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا عنقریب تم قسطنطینیہ فتح کر لوگے، اور کیا ہی خوب امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ، اور کیا خوب لشکر ہوگا وہ۔ تو کہتے ہیں اس میں سلطان محمد فاتح المتوفا 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کا ذکر ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1481 میں، اور ہجری اعتبار سے تھا وہ 886 ہجری۔ تو سر اس حدیث کے اوپر آپ اپنے حنفی عالم شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے مسند احمد کی تحکیم کی ہے، ان کا حکم دیکھ لیں، انہوں نے کہا یہ پکی ضعیف روایت ہے، اور اس کے اندر عبداللہ بن بشر وہ ضعیف راوی ہے، ضعیف نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مجہول ہے، ان نون، اتا پتہ ہی اس کا معلوم نہیں ہے، ضعیف نہیں، مجہول ان نون راوی ہے، لاپتہ آدمی کی روایت ہے یہ، اس قسم کی کئی روایتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ سلطان محمد فاتح والی جو حدیث ڈراموں میں بھی چلائی جا رہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ حنفی علماء نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، وہ بالکل
وہ روایتی سندن کمزور ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو آپ پیش نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ ساری چیزوں کو آپ جسٹیفائی کریں گے اس کے ذریعے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ حنفیت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ ارطغرل غازی کے ڈرامے کے ساتھ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ حنفیت کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ آپ نے دیکھنا ہے، باقی فتوحات تو چنگیز خان نے بھی کی ہیں، تو اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ میرے بھائیوں نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک اوورآل ایک اس اعتبار سے ویژن دے دوں کہ میوزیم بنانے کا فیصلہ 100% غلط تھا اتا ترک کا۔ 600 سال سے مسجد چل رہی تھی، اگر 500 سال سے تو اس کو اس طریقے سے چلنا چاہیے تھا، اور آج بھی اگر واقعی سلطان محمد فاتح نے اپنی ذاتی جیب سے اسے خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا تھا اور اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے پولیٹیکل امپیکٹس بھی دیکھنے چاہیے، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے کی دیواروں کو توڑ کے حتیم کو کعبے میں داخل کر کے ابراہیمی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کر دیتا، اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، حالانکہ فالورز مسلمان تھے، آپ کے صحابہ تھے، اور پیغمبر ہونے کے باوجود اتنا بڑا ڈیسیژن نہیں لے سکے۔ تو سر طیب اردگان صاحب کو یا ٹرکی کی عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کے ڈیسیژن کے کانسیکوینسز کیا نکل سکتے ہیں ود ان ٹرکی۔ باقی میرا تو اپنا ذاتی موقف یہی ہے کہ اگر بلیو ماسک بنی ہوئی ہے اتنی بڑی، اس کے ہوتے ہوئے یہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے سے کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ نے حاصل نہیں کر دیا۔ ہاں سمبولک ضرور ہے کہ آپ نے ایک پوری دنیا کو میسیج دیا کہ ہاں جی ہم جناب دیکھ لو ساڈا ملک سے اسی کر کے دس دیتا جی، پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا ریونج وہاں سے کہیں سے آ گیا کہ انہوں نے کوئی ہماری مسجد توڑ کے اسپین میں کوئی بڑا گرجا بنانے کا جو آلریڈی انہوں نے آثار قدیمہ کے اندر ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی، تو دنیا میں پھر خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ تو پولیٹیکل امپیکٹس بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ ہمارے جو علماء مختلف پرانے فتوے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ فتوے میرے بھائی اس زمانے میں ہیں جس وقت ہم دنیا میں ڈان تھے، آج ہم ڈان نہیں ہیں غلام ہیں، تو غلام کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اور اس وقت ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہی کچھ اور ہوتا تھا جب آپ حکمران تھے، پھر تو آپ چھوٹی سی بات پہ بھی لے دے جائیں گے، تو اس لیے فتوے بھی اسی اعتبار سے لکھے جاتے تھے۔ فتوے کا مطلب ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے نا، کتاب و سنت ہونا نہ ہوا، فتوے میں ہمیشہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بھی علماء کی دو رائے ہو سکتی ہیں۔ جو یہ پورا اس وقت آیا صوفیہ کے حوالے سے اوپینین چل رہا ہے، میں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ دونوں طرف کے دلائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھوں گے کس نے کتنی بات ٹھیک کی ہے، کتنی بات غلط کی ہے، تاکہ آپ کو یہ پکچر کلیئر ہو جائے اس حوالے سے۔ باقی جو میں نے اس میں حق بات کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہے یا میں نے کہیں ایگزیجریشن سے کام لیا ہے یا میرے جذبات آڑے آ گئے ہیں، تو وہ میرے اپنے نفس کی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے معاف کر دے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے اب بہرحال یہ جو کچھ معاملات چل رہے ہیں مستقبل میں مزید بہتری آئے، اس کی کوئی غلط رزلٹ اس طرح کے نہ آئیں کہ ہمیں پھر بعد میں بھگتنے پڑے کہ ان کی اپنی کورٹ ہی کوئی اور ڈیسیژن کر دے اور یہ معاملات اس طریقے سے چلیں۔ یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہوگا جی؟